اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی قرآن کا پیسیج ہے ایڈیکسل کا، اور یہ 3.2 کمپوننٹ ایڈیکسل کا جو کمپوننٹ ہے 3.2 جو صلاح یعنی نماز یعنی پریئرز کے متعلق ہے، اس کی کچھ تھوڑی بہت باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی، اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، یہ کچھ فارمیلٹیز، یہ 3 چیزیں جو آپ میرے ہر ویڈیو میں دیکھتے ہی ہیں۔ یہ اس میں 3rd پوائنٹ جو ہے رائٹ پازیٹیو کمنٹ کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اس میں صرف تعریف کی بات لکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی کمی لگتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بیٹر سجیسشن ہے اس بارے میں کہ آپ کچھ مجھے اچھی رائے دے سکے، تو یو آر موسٹ ویلکم۔ میں ایسی تمام رائے کو ویلکم کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میرے یوٹیوب کے یہ دونوں ایڈریسز ہیں، اسلامیات اور ہسٹری پہ آج کل ذرا کام ابھی کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا ٹائم کی وجہ سے، لیکن بہرحال اس میں بھی جو ہے وہ ان پٹ چل رہی ہے۔ اسلامیات کا بھی ذرا سا ہلکا ہو گیا تھا اسکول کی مصروفیت، آن لائن کلاسز اور دوسری چیزوں کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ تعالی کنٹینیو رہے گا یہ سارا سلسلہ، کیمبرج کے لیے بھی اور ایڈیکسل کے لیے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کو۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 3.2 کمپوننٹ ہے، اور یہ سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں 9، 10، 11، اور سورہ جمعہ 62 بنتی ہے سیریز میں قرآن مجید کی 114 صورتوں میں۔ تو اس کا ٹرانسلیشن سے ہی اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، او یو ہو بلیوڈ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، آپ کے لیے یہ جو نیچے سیکشنز آ رہی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، تمام ایمان والوں کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو سیکشنز اب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ when the azan is called for the prayer on the day of Jummah یعنی فرائیڈے۔ بیسیکلی یہ جو 3 آیتیں ہیں یہ جمعے کی نماز پہ ہی کنسنٹریٹ کرتی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ تھا جو میں انشاءاللہ تعالی بیچ میں تفسیر میں بیان کر دوں گا، اور عرض یہ ہے کہ اس میں جو ایٹیلکس ورڈز ہیں، تو ایٹیلکس میں نے اس لیے کیا ہوا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے ایگزامینیشن میں ان کو چاہے کتنا شارٹ ہو لیکن ایکسپلین کر دیا کریں۔ یہ امپورٹنٹ ورڈز ہیں جن کا ایکسپلینیشن ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں جو پہلا ٹیلک ورڈ ہے when دی اذان جو ہے وہ کال ٹو دا پریئر، مسلمانوں کے یہاں شروع سے یہ طریقہ رسول اللہ کی حیات مبارک سے یہ سلسلہ ہے کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے جب بلانا ہو تو اذان کے ذریعے سے بلایا جاتا ہے، اللہ کی عظمت کے اعلان کے ذریعے سے بلایا جاتا ہے۔ جمعے میں رسول اللہ کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، لیکن جب مدینے کی آبادی بڑھ گئی تو حضرت عثمان کے زمانے میں یہ اجماع سے طے پایا کہ 2 اذانیں ہوں، ایک اذان ذرا پہلے ہو، اس کے بعد پھر ایک اذان جو ہے خطبے سے پہلے ہو جائے۔ یہی طریقہ مسلمانوں میں آج بھی رواج باقاعدہ موجود ہے، اور جمعے سے پہلے 2 اذانیں ہوتی ہیں تاکہ مسلمان پہلی اذان کے بعد اپنے گھر سے نکل آئیں، مسجد میں جمع ہو جائیں، اور دوسری اذان پہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے، اس میں نزاکت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حدیث موجود ہے۔ جتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب ایگزامینیشن میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کافی چیزیں میں آپ کو آپ کی معلومات کے لیے بھی بتاتا رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب خطبے کے لیے امام کھڑے ہو جاتا ہے اور اذان کے بعد، تو اس کے بعد پھر فرشتے جو کہ مسجد کے دروازوں پہ موجود ہوتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام رجسٹر میں اس کی اٹینڈنس لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے رجسٹرز بند کر دیتے ہیں، اور رجسٹر بند ہونے کے بعد پھر جو آنے والے ہوتے ہیں ان کا نام اس رجسٹر میں شامل نہیں ہوتا،
تو اس میں ایک نزاکت یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ خطبے سے پہلے کی اذان سے پہلے آپ ضرور پہنچ جائیں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلی اذان کے بعد ہی پہنچ جائیں، تاکہ اردو کے خطبے میں جو خوبصورت اور پیاری باتیں کی جاتی ہیں آپ ان کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں، عمل کریں۔ لیکن اگر اس میں کچھ دیر بھی ہو جائے تو کم از کم دوسری اذان سے کافی پہلے آپ پہنچ جائیے، تاکہ خطبے میں آپ کا نام اس میں شامل ہو جائے اور آپ کی جو نمازیں سنتیں وغیرہ ہیں وہ بھی وہاں پہ ادا ہو جائیں۔ تو خیر اتنا جو ایکسپلین میں نے اذان کے متعلق کیا یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شارٹ کر کے بھی لکھ دیں تو اس سے کام چل جائے گا۔ when the azan is called for the prayer on the day of جمعہ جو ہے وہ ایک بہت مبارک دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ بہت سے واقعات اس دن ہوئے تھے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ یعنی جو واقعات ہوئے تھے ان میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہوا تھا اس میں بھی عرفات کا جو دن تھا وہ جمعے کا تھا، اور یہ بھی حدیث میں شریف میں آتا ہے کہ جو قیامت جس دن برپا کی جائے گی وہ جمعے کا دن ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی بڑی فضیلتیں جمعے کی موجود ہیں اسلامی جو شاعر ہیں ان کے اندر۔ تو جمعہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، جیسے کرسچنز میں اور جیوز میں سیٹرڈے اور سنڈے جو تھے وہ بڑے امپورٹنٹ دن تھے، مذہبی دن تھے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے جمعے کو ایک مبارک دن کے طور پہ اور ہفتے کا سب سے اہم دن کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، اور اس دن جمعے کی نماز کی ادائیگی جو ہے وہ فرض تو تمام مسلمانوں پہ تمام پانچوں نمازیں ہیں، لیکن جمعے کی نماز جو ہے وہ آپ مسجد میں ہی ادا کریں گے۔ عورتوں کے لیے مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے، وہ گھر پہ نارمل ظہر کی نماز ادا کرتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلسل 3 جمعے اگر کوئی مس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ اسپاٹس لگا دیتا ہے اور پھر وہ بڑے گناہ گاروں میں ہو جاتا ہے۔ تو انتہائی مجبوری میں جب تک آپ کی کوئی واقعی جینوین مجبوری نہ ہو آپ جمعے کی نماز بالکل نہ چھوڑیں۔ تو جمعہ از ویری امپورٹنٹ ڈے، جو اس کی جو نماز ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ when the azan is called for the prayer on the day of Jummah, Friday, then proceed to the remembrance of Allah. then proceed یعنی مسجد کی طرف آپ جائیے to the remembrance of Allah، اور مسجد میں جا کے بیٹھنا جو ہے وہی ریممبرنس آف اللہ ہے۔ چاہے آپ وہاں پہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھیے، ذکر کیجئے، آپ وظائف پڑھ لیجئے، آپ نمازیں پڑھیے، آپ جب امام اردو کا خطبہ بھی شروع کرے تو اس خطبے کو غور سے سنیے، اور جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، یہ یہ نماز ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ جو آپ کوئی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا جو بھی آپ تسبیح آپ کو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیے۔ یہ ہے ریممبرنس آف اللہ۔ مسجد میں جانا، مسجد میں بیٹھنا بذات خود ایک بڑی عبادت ہے، اور وہاں پہ جا کے اللہ کو کسی نہ کسی شکل میں یاد رکھنا، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، دل میں اللہ کی یاد ہے، الفاظ پہ غور کر رہے ہیں اور باتوں کو سیکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اینڈ لیو ٹریڈ۔ اور دوسرا بڑا اہم حکم جو مسلمانوں کے لیے ہے وہ یہ کہ آپ تجارت اپنی چھوڑ دیجئے۔ یعنی اگر آپ کی کوئی دکان ہے تو دکان کو نماز کے وقت آپ بند کر دیجئے۔ مانیے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ 2 بجے ہوتی ہے، تو آپ 1 بجے جو ہے وہ اپنی دکان کو بند کر دیجئے۔ اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ یہی 1 بجے تک آپ اپنے آفس کے کام کو بند کر دیجئے، اور 1 گھنٹے، سوا گھنٹے، 1.5 گھنٹے کی چھٹی آپ کو اسلامی ملکوں میں تو آسانی سے مل جاتی ہے، اور جو ملک اسلامی نہیں ہے وہاں پہ آپ چھٹی لیجئے، چاہے آپ کے پیسے کٹتے ہیں کٹ جائیں، اس دن کی تنخواہ، اس 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی تنخواہ کٹتی ہے کٹ جائے،
لیکن جمعے کی نماز میں جانا فرض ہے۔ دا ریممبرنس آف اللہ اینڈ لیو ٹریڈ، اور لیو ٹریڈ میں تمام قسم کے پروفیشنز آ جاتے ہیں جس میں کہ آپ انوالو ہیں، نہ صرف پروفیشنز بلکہ آپ کی تمام ایکٹیویٹیز۔ اگر آپ کا ہوم ورک ڈیو ہے آپ اپنا ہوم ورک چھوڑ دیجیے، اگر آپ کی کوئی آن لائن کلاسز ہیں تو آپ معذرت کر لیجیے کہ جی جمعے کے وقت آپ آن لائن کلاسز مت لیجیے، اور کوئی بھی نہیں لیتا، مسلمان ملکوں میں کوئی بھی نہیں لیتا۔ تو اس لیے یہ لیو ٹریڈ کا مطلب یہ کہ آپ اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیجیے اور اللہ کے اوپر کنسنٹریٹ کیجیے۔ یہ جمعے کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا پورے دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہے یہ۔ دیٹ از بیٹر فار یو اف یو اونلی نیو، بیٹر فار یو کہ اس میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ کیا بہتری ہے ہم نہیں جانتے، یعنی بظاہر تو یہی ہے کہ آپ نے جا کے عبادت کی اور عبادت کا ثواب ملا، لیکن اس ثواب کی نوعیت کیا ہے، اس کی لمٹس کیا ہیں، وہ اللہ کی ذات جانتی ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن بہتر ہے آپ اپنے تمام ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیجئے، ڈراپ کر دیجئے اور اللہ کی یاد کے لیے مسجد میں چلے جائیے۔ دیٹ از بیٹر فار یو اف یو اونلی نیو، اگر آپ جانتے ہوتے۔ آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس درجے کے ثواب رکھے ہوئے ہیں اور کس درجے کے عذاب رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جان بوجھ کے جمعہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ اتنا شدید اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا مشکلات اس دنیا میں اور دنیا کے بعد ہمارے اوپر پڑ جائیں۔ اور اگر ہم اسی نماز کو سیریس ہو کے کنسنٹریٹ کر کے پڑھ لیں گے تو اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی بے شمار، اور ہر طرف سے فائدے آپ کو ملیں گے۔ اینڈ when the prayer has been concluded، جب نماز مکمل ہو جائے، کنکلوڈ کا مطلب یہ کہ آپ اپنے وقت پہ گئے اور آپ نے وہاں پہ جو عبادت کرنی ہے وہ کی، فرض نماز پڑھی، سنتیں چاہے تو گھر پہ آ کے پڑھ لیجئے، چاہے تو وہاں پہ پڑھ لیجئے۔ لیکن جب یہ نماز مکمل ہو گئی اور 2 بنیادی چیزیں، ایک تو اس میں خطبہ، جو 2 خطبے ہیں جمعے کے وہ بنیاد ہے، اور نمبر 2 بات یہ کہ آپ کی جو فرض نماز ہے وہ بنیاد ہے۔ دعا بھی اگر اس میں شامل ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کے بعد پھر آپ گھر پہ بھی آ سکتے ہیں یا اپنے آفس جا سکتے ہیں اور اپنی دکان پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا نماز مکمل کر لیجئے، یا چاہیں تو مسجد میں ہی سنتیں پڑھ کے چلے جائیے۔ کنکلوڈ کا مطلب کہ جو نماز نمٹ جائے، جو کوئی بہت شارٹ اسپین ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی اس کے اندر ٹائم نہیں لگنا۔ ڈسپرس ود ان دا لینڈ اینڈ سی دا باؤنٹی آف اللہ، تو پھر مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ جب نماز مکمل ہو گئی تو آپ جائیے اپنے اپنے کاموں پر۔ اللہ کی زمین جو ہے کھلی ہوئی ہے، اور آپ اپنے کاموں پہ جائیے اور اپنی ایکٹیویٹیز میں جائیے، اپنی جاب پہ جائیے، اپنی لرننگ پہ جائیے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ اپنی کلاسز دیجیے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں بزنس کیجیے، اگر آپ جاب کرتے ہیں جاب کیجیے۔ اینڈ سیک دا باؤنٹی آف اللہ، اور جو رزق مجھے مل رہا ہے، جو تنخواہ مجھے مل رہی ہے، جو کاروبار سے جو پیسہ مجھے مل رہا ہے، وہ اللہ کا رزق ہی تو ہے، وہ باؤنٹی آف اللہ ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ بالکل جا کے حاصل کر سکتے ہیں۔ جمعے کی نماز کی تھوڑی دیر کی فارمیلٹی ہے، وہ آپ پوری کر لیجئے، وہ عبادت بہت ضروری ہے، وہ پوری کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر اللہ کا رزق، اللہ کی زمین آپ کے لیے پورے 7 دن کے لیے کھلی ہوئی ہے، آپ خوب کمائیے، خوب اپنی ایکٹیویٹیز کیجیے، لیکن جمعے کی نماز از اے مسٹ۔ اینڈ ریممبر اللہ آفن دیٹ یو میں سکسیڈ، اور ریممبر اللہ آفن کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کی نماز ختم ہوئی اس کے بعد پھر آپ اللہ کو بھول گئے، نہیں، بالکل نہیں۔ ہر نماز ایک ریمائنڈر ہے آپ کے لیے کہ آپ 24 گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ آپ اگر اپنے کاروبار پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ کاروبار کرنا، رزق حلال کمانا، جھوٹ نہ بولنا، یہ تمام چیزیں آپ کے۔ اگر میں کہیں جاب کرتا ہوں تو اس جاب کی جتنی بھی فارمیلٹیز ہیں ان کو پورا کرنا، اپنے امپلائرس کے لیے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اس میں ضروری ہے۔ جب میں بے ایمانی کروں، جب میں جھوٹ بولوں، جب میں چوری کروں، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہی نماز کا مقصد ہے، 5 نمازیں آپ کو یہی یاد دلاتی ہیں۔
اور جمعے کی نماز بھی آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ ریممبر اللہ آفن دیٹ یو مے سکسیڈ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جمعے کی نماز میں ایک عام نماز کے مقابلے میں یہ بھی چیز شامل ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی جو ایک ہی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو ایک دوسرے کے مسائل کا معلوم ہونا چاہیے، آپ کو ایک دوسرے مسلمانوں کے متعلق معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی جمعے کی نماز کی ایک برکت ہے جو کہ آپ کو ملتی ہے۔ اچھا، پھر اب جو یہ دو آیتیں آئی ہیں ان کا 3 آیتوں کا، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، And when they saw a transaction or diversion of Muhammad, they rushed to it and left you standing۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ نزول آیتوں کا خاص طور پہ ہوا۔ واقعہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس ابھی ٹریننگ نہیں تھی، مدینہ میں مسلمان جو تھے وہ ابھی باقاعدہ طور پہ ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جمعے کی نماز کی اہمیت کیا ہے۔ ہوا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو اس درمیان میں کاروان آ گیا، اس کاروان کے پاس ظاہرے کا سامان بہت تھا۔ اب لوگوں نے سوچا یہ کہ جو لوگ جمعے کی نماز نہیں پڑھ رہے وہ لوگ تو سب کچھ خرید ورید کے برابر کر لیں گے، اور جب ہم جمعے کی نماز پڑھ کے اور خطبہ سن کے اور نماز پڑھ کے جب نکل کے کاروان میں پہنچیں گے تو اصلی جو مال ہے وہ تو سب چھٹ چکا ہوگا، اور ہمارے پاس تو بچہ کچھ جو کچھ آ گیا سو آ گیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لالچ نے یہ کیا کہ ان کو جو ہے وہ یہ کیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے کے بیچ میں چھوڑ کے کافی لوگ چلے گئے۔ کچھ لوگ جو سمجھتے تھے ان باتوں کو وہ لوگ بالکل بیٹھے رہے، مگر میجورٹی لوگوں کی جو ہے وہ چھوڑ کے کاروان کی لین دین و خرید فروخت کے اندر پہنچ گئی، اور اس بات کو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برا سمجھا کہ تم نے اپنے رسول کو اس طرح سے چھوڑا جب وہ خطبہ دے رہے تھے۔ رسول کا خطبہ معمولی خطبہ ہے، ایک معمولی سے مسجد میں جو عالم ہوتے ہیں ان کا خطبے کی بھی اہمیت ہوتی ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم خطبہ دے رہے اور تم نے اس کو اس طرح سے بیچ میں چھوڑ کے بھاگ گئے ایک تجارت کی وجہ سے۔ اس بات کو اللہ نے بالکل پسند نہیں کیا، اور فرمایا when they saw a transaction or diversion، ٹرانزیکشن میں تو ظاہر ہے کہ تجارت آ گئی، اور ڈائیورژن کسی بھی قسم کا کوئی ڈسٹربینس، کوئی دنیاوی خیال سے مطلب کہ دنیاوی ایکٹیویٹی، کوئی بھی چیز ہو، اس چیز کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ جب انہوں نے وہ ٹرانزیکشن دیکھی یا اس میں کوئی انٹرسٹ دیکھا تو وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ خطبہ دے رہے تھے اور وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ They rushed to it and left you standing، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ اکیلے کھڑے ہو کے خطبے پہ موجود رہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ اس پہ مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے، وہ کہا ہے کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ان سے کہہ دیجئے، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے what is with Allah is better than diversion and then a transaction۔ what is with Allah، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا کیا نعمتیں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں، آپ اس دنیا پہ کیوں جاتے ہیں، اس دنیا کی کمائی کتنے روپے کی ہے، اور وہ جو نہ ختم ہونے والی دنیا ہے آپ کی قبر کی، اور اس کے بعد پھر آپ کی آخرت کی، اور اس کے بعد پھر جنت کی، اس دنیا میں آپ کے لیے کیا کیا چیزیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں اللہ نے، آپ نہیں جانتے۔ Say what is with Allah is better than diversion، اور جو اللہ کے پاس چیزیں محفوظ ہیں آپ کے ثواب کے طور پہ، آپ کے ریوارڈ کے طور پہ، آپ کے انعام کے طور پہ، وہ اس ٹرانزیکشن سے، اس ڈائیورژن سے، اس ڈسٹربنس سے، آپ کی ایکٹیویٹی سے، یعنی انلمیٹڈ ٹائم بہت بہتر ہے اس دنیا کی چند روپے کی کمائی کے مقابلے میں، جس کے لیے آپ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہوں، کوئی انٹرسٹ ہو یا کوئی کمائی ہو۔ اینڈ اللہ از دا بیسٹ آف پرووائڈرز، اللہ خیر الرازقین، کہ بے شک اللہ جو ہے اللہ خیر الرازقین، اللہ بے شک سب سے اچھا رزق دینے والے ہیں۔ آپ رزق کی کیوں پریشانی کرتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارے دنیا کی ٹریڈ میں یہ لاس ہو جائے گا،
میرا یہ لیسن مس ہو جائے گا، میرا جو ہے وہ یہ نقصان ہو جائے گا، مجھے نوکری سے نکال دیا جائے. ارے بھائی کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب سے اچھے رزق دینے والے ہیں. وہ آپ کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جس کا آپ کو خیال و گمان بھی نہیں ہوتا. رزق کی جب ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جمعے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے تو نہیں کہہ رہا کہ 7 دن جو ہے وہ آپ جانماز پہ کھڑے رہیے اور اللہ کو کی عبادت کرتے رہیے. اللہ تو آپ سے نہیں مانگ رہا. اللہ آپ سے چند چیزیں مانگتا ہے. 5 وقت کی نماز کے لیے 1 گھنٹہ بھر نکال لو، 5 وقت کو سارا وقت ملا کے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ نکال لو. جمعے کے دن جا کے 1 گھنٹے سوا گھنٹے نکال کے تم نماز اٹینڈ کر لو. اللہ آپ سے کیا اور زیادہ مانگ رہا ہے؟ اللہ از دا بیسٹ پرووائڈر. اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو. اللہ تعالیٰ رازق ہیں، مالک ہیں. میرے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ.